سورۃ البقرہ کے مرکزی عنوان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی عنوان مرنے کے بعد زندگی پر ہے، اور اس پر رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں پیش فرمائی تاکہ مومنوں کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، اور جو غیر مومن ہیں، غیر مسلم ہیں، اگر وہ چاہیں تو ان آیتوں میں غور کر کے ایمان کی راہ حاصل کر سکیں۔ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ بھی ہے جب انہوں نے اللہ سے عرض کیا، مولا زندگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، 4 پرندوں کو پکڑو، ذبح کرو اور پہاڑ پہ رکھو، پھر وہ زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ یہ بات کل شب میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب اسی میں سے کچھ باتیں آپ کو اور سمجھنی ہیں اور اس پر غور کرنا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم سنی مسلمان اپنے نبی کو جب پکارتے ہیں تو چاہے صلاۃ و سلام کی صورت میں ہو یا مدد کی صورت میں ہو، ہم اپنے نبی کو یا نبی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ وغیرہ کلمات کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر، بولیں یا رسول اللہ انظر، یا حبیب اللہ اسمع، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، یا رسول اللہ کے ذریعے سے رسول کو پکارا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، یہ مخالف کہتا ہے۔ دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الجن کے اندر 29ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اب تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تدعو پکارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ فلا تدعو مع اللہ احدا، دیکھ لو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اور سنی مسلمان اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ پھر مخالف دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر پکارنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو رب تبارک و تعالیٰ سورۃ الجن میں یہ نہ فرماتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مخالف کی دلیل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الجن میں فلا تدعو، جو لفظ تدعو ہے وہ دعا سے بنا ہوا ہے، اور دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے اور عبادت کرنا بھی ہوتا ہے۔ دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے اور عبادت کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس پر دلیل بھی موجود ہے کہ دعا کا معنی پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، اور دعا کا معنی عبادت کرنا بھی ہے۔ کیسے؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس پر دلیل میں دے رہا ہوں کہ دعا کا معنی پکارنا بھی ہے، دعا کا صرف اور صرف یہ معنی نہیں ہے کہ عبادت کریں اور پھر یہ کہا جائے کہ
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بھی ناجائز ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم ان چڑیوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، اور ملانے کے بعد چڑیوں کے خلط ملط کیے ہوئے گوشت کو پہاڑ کے اوپر رکھ دو، اور پھر ارشاد ہوا ثم ادعوہن، ارشاد ہوا پھر اے ابراہیم ثم ادعوہن، پھر ان چڑیوں کو تم بلاؤ۔ کیا کہا؟ ادعوہن، یہاں پہ بھی لفظ ادعو آیا ہے۔ اب دیکھ لیں اگر ادعو یا دعا کا معنی ہر جگہ عبادت ہی کرنا ہوتا تو یہ مراد ہو جاتی، یہاں پر یہ مفہوم ہوتا کہ اے ابراہیم ان چڑیوں کو ذبح کرنے کے بعد پہاڑوں پر رکھ دو، اور اس کے بعد پھر ان چڑیوں کی عبادت کرو۔ ادعوہن، پھر ان کو دعا سے یاد کرو، اور دعا کا صرف معنی آپ نے بتایا عبادت کرنا، تو مفہوم ہو جاتا ہے ان چڑیوں کی عبادت کرو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت اپنے نبی کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تعلیم دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ ادعو کا معنی، دعا کا معنی جہاں پر عبادت کرنا ہے وہیں پر ادعو کا معنی پکارنا بھی ہے، اور یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا۔ اور جب ادعو کا معنی پکارنا بھی ہے، اور جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ اہل لغت عربوں سے پوچھ لیں یا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں یا فلاں یا رسول اللہ، تو یا کا مطلب ہی ہوتا ہے میں آپ کو پکار رہا ہوں، میں آپ کو بلا رہا ہوں۔ ادعو کے معنی میں ہوتا ہے میں آپ کو پکار رہا ہوں۔ اب اگر لفظ ادعو کا ایک ہی معنی ہوتا جو صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنا حرام ہوتا، لیکن قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ ادعو کا معنی پکارنا ہے، اور ادعو کا معنی عبادت کرنا بھی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا عبادت کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لفظ ادعو کا استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا پکارنا، بلانا، یاد کرنا۔ اس وجہ سے ہم سنی مسلمان پوری دنیا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور ہماری دلیل قرآن مقدس کی یہی آیت کریمہ ہے۔ اور یہ پکارنا نہ یہ کہ صرف ثابت ہے بلکہ قرآن مقدس اس کا جواب بھی فراہم کرتا ہے اور اس کی بہتری کا بھی اعلان فرماتا ہے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، بہت اہم چیزیں ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل آپ کے غیروں کے مقابلے میں چٹکیوں میں حل ہوتے نظر آئیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے۔ ہر بدعت، ہر وہ چیز جو نئی ہے، نئی چیز شریعت میں جو شریعت کے مخالف ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب ہر وہ عمل جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی دلیل ڈائریکٹ مل جاتی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کی ڈائریکٹ دلیل نہیں ملتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد مصافحہ کرنا، ڈائریکٹ اس کی اگر دلیل نہ بھی ملے تو کم سے کم مصافحہ کرنا تو ثابت ہے. مخالف یہ کہہ کے اس کو رد کر دیتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ ملایا جائے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، اچھا کام ہے. مصافحہ ملانے سے، مصافحہ کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں مومنوں کے گناہ جھڑتے ہیں. اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. لیکن مخالف کہتا ہے نہیں نہیں یہ بدعت ہے، رسول پاک نے نہیں کیا، اس وجہ سے ہم کو نہیں کرنا چاہیے. دلیل وہ یہ کہتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر جو نئی چیز ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی والی چیز جہنم میں لے جانے والی ہے. گویا ہمارا مصافحہ کرنا بھی ہمیں جہنم میں لے جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہمارا مخالف کہتا ہے. دلیل اس کی کیا تھی؟ وہی کل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ کل یہاں پر کہا تو گیا ہے کل بدعت ضلالہ، لیکن اس سے مراد ہر بدعت نہیں ہے، بلکہ وہی بدعت ہے جس کو شریعت نے منع فرمایا ہے. ورنہ اگر ایسے ہی ہو جائے کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہی ہو اور شریعت اس کو جائز بھی قرار دے رہی ہو، وہ چیز شریعت کے مخالف بھی نہ ہو، اس کے باوجود اس کو ہم بدعت کے زمرے میں ڈال کر گمراہی میں ڈال دیں تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی. مثال کے طور پر مسجدوں کا اس طرح سے مزین طور پر بنانا، محراب بنانا، مینار بنانا، اور تو اور بلکہ قرآن مقدس کو دو دفتیوں کے بیچ میں رکھ کر اس کو ایک شکل دینا، یہ بھی سرکار کے زمانے میں نہیں تھا. تو کیا کہو گے یہ بھی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، اس وجہ سے یہ بھی گمراہی کی طرف لے جانے والی اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. قرآن مقدس میں جو زبر زیر پیش حرکتیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھی، تو آپ کیا کہو گے؟ پوری دنیا کے مسلمان یہی قرآن پڑھ رہے ہیں جس پہ زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو اس کو بدعت مان رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نئی ہے سرکار کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی، وہ بدعت ہے، وہ لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں. تو کیا اس کو بھی بدعت مانا جائے گا؟ ہم اور آپ ہندوستان میں کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، عرب کے لوگ کرتا پاجامہ کم پہنتے ہیں یا جانتے ہی نہیں کچھ، تو یہ بھی بدعت ہو جائے گی. ہماری بہت ساری مراسم ایسی ہیں جو یقیناً بدعت ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالہ اور گمراہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی تقسیم ہے. ہم تراویح پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یا چند دن نماز تراویح پڑھی، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں ایسے ہی پڑھتا رہا تو نماز تراویح بھی فرض ہو جائے گی اور میری امت پر شاق گزرے گی. حضور نے نہیں پڑھا جماعت کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عثمان کے ذریعے سے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جواز فراہم کیا. اور جب نماز ہو گئی تراویح کی تو حضرت عمر نے فرمایا تاریخی جملہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ کتنی اچھی بدعت ہے. پتہ چلا کہ بدعت بھی اچھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا مخالف ایک حدیث کے ایک لفظ کو لے کر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا نہیں ہر بدعت ضلالہ ہے، اور لفظ کلو بدعت میں لفظ کلو کو پکڑ لیا اور کہا کلو کا مطلب سب ہوتا ہے، ہر ایک ہوتا ہے، اس میں سے اگر ایک بھی نکال دو گے تو کل نہیں بچے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو پھر قرآن کی طرف آؤ اور قرآن سے دلیل لو کہ لفظ کلو کا استعمال بھی
اللہ رب العزت نے کچھ مخصوص کے لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے لفظ قل کا بھی استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن کی دلیل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم جب چڑیوں کو ذبح کر چکو تو اس کے گوشت کو رکھو علی کل جبل، ہر پہاڑ کے اوپر۔ کہاں رکھو؟ کہاں رکھو؟ زور سے۔ جب چڑیوں کو ذبح کر چکو تو اس کے گوشت کو ہر ایک پہاڑ پر رکھو۔ کہاں رکھو؟ زور سے بولے۔ مفہوم یہ ہوا کہ گوشت کو ہر ایک پہاڑ پر رکھنا ہے۔ دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں nobody knows۔ کچھ پہاڑ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کا پتہ بھی نہیں ہے یہ پہاڑ ہیں، لیکن پہاڑ ہیں، کیونکہ دنیا کے کچھ ہی حصے میں خشکی ہے، باقی حصوں میں پانی ہے، اور پانی کا بھی عالم ایسا ہے کہ پانی کے اندر بھی پہاڑ موجود ہے۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اے ابراہیم چڑیوں کے گوشتوں کو ہر پہاڑ پر رکھو۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑیوں کے گوشت کو صرف 4 پہاڑوں پر رکھا تھا۔ کتنے پہاڑوں پر؟ 4 سمت کے پہاڑوں پر رکھا تھا، صرف 4 پہاڑوں پر۔ اور اللہ نے فرمایا ہر پہاڑ پر رکھو یا ہر پہاڑ پر رکھو۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پہ بھی لفظ کلو کا استعمال ہے، جس کا معنی اردو میں ہر ہوتا ہے، ہر پہاڑ پر رکھو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 4 پہاڑ پر رکھا۔ اس کے باوجود بھی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابراہیم میں نے تو کہا تھا کہ ہر پہاڑ پر رکھو، تم نے صرف 4 پہاڑ پر رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلا رہا ہے کہ اے ابراہیم ایک قوم ضرور ایسی آئے گی جو میری آیتوں سے کھلواڑ کرتے ہوئے میرے رسول کی حدیث سے کھلواڑ کرے گی، اور وہ مفہوم بیان کرے گی جو مفہوم نہ اللہ نے مراد لیا ہے اور نہ رسول اللہ نے مراد لیا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی آیتیں میں پیش کر دے رہا ہوں تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ اگر کوئی مومن مسلمان سنی صحیح العقیدہ یہ کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں ہیں، کوئی بدعت ایسی ہے جو اچھی ہے اور کوئی بدعت ایسی ہے جو بری ہے، اور اس پر کوئی دلیل لے آئے اس کا کاٹ کرتے ہوئے کہ ہر بدعت ضلالہ ہے، تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تم اے محبوب یہ بتلا دینا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی ہے، صرف وہی بدعت گمراہی ہوتی ہے جو شریعت کے مخالف ہو۔ جو شریعت کے مخالف نہ ہو، اگرچہ وہ سرکار کے زمانے میں نہ ہوئی ہو، صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہوئی ہو، یا بعد کے زمانے میں پیدا ہو گئی ہو، اس کا کرنا جائز بھی ہے اور بعض حالات میں اس کا کرنا ضروری بھی ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر مدارس اسلامیہ نہ ہو، حفاظ اور علماء بنانے کے لیے اگر مدرسہ نہ قائم کیا جائے تو پھر ہمارا دین محفوظ رہنا ہمارے دین کا بہت مشکل رہ جائے گا۔ تو مدارس اسلامیہ کا بنانا ضروری ہے، اور اسی طرح سے وہ علوم جو قرآن مقدس کے علم کو سمجھنے اور سمجھانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ علم نحو ہے، علم صرف ہے، اور علم نحو اور صرف تو چھوڑ دیجئے، آج کون ایسا بندہ ہے جو پریشانی سے یا مرض سے نہیں جوجھ رہا ہے؟ اگر یہی بات آ جائے کہ جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا تو پھر اس زمانے میں ہم کو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ساری میڈیکل لائن کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے زمانے میں کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا تھا؟ سرکار کے زمانے میں ہمیں کوئی کیا ٹیبلٹ دیا جاتا تھا؟ یا ٹیبلٹ کا تصور تھا؟ میڈیسین کا تصور تھا؟ اس طرح سے تصور نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر صرف یہ کہہ کے کہ ہر بدعت ضلالہ ہے، ہر وہ چیز جو نئی ہے اس کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، اگر یہ کہہ دیا جائے تو امت مسلمہ یقیناً مشقت میں پڑ جائے گی، اور ہمارا دین مشقت کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ انسانوں کو مشقتوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔
ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یہ ہمارا دین ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گی۔ ایک آخری بات، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ کے بندوں کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی پیٹ میں پلنے والی سنتان لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا مخالف اگین یہ کہتا ہے نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ پیٹ میں پلنے والا جو بچہ ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبیوں کو اس کی خبر ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اسی سورہ آل عمران کے اندر گزرا ہے۔ بہت مختصر میں یوں عرض کر دوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے میں حضرت مریم کی کفالت آئی۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بچی تھی، ان کی کفالت پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا کے حق میں آئی۔ پورا طویل واقعہ ہے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسجد میں ہی ایک جگہ چھوٹا سا حجرہ بنا دیا گیا تھا، عمر بالکل چھوٹی ہے، 1 سال سے بھی کم، وہاں حجرے میں وہ رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہاں آتے تھے حجرے میں تو دیکھتے تھے کہ بغیر موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس رکھا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ پھل اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائے گا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیں ہم کو یہ نظریہ اور ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نبی ہوں، میں تم کو یہ عقیدہ دیتا ہوں کہ کسی اللہ کے مقرب بندے کی جگہ پر، مقرب بندے کی آستانے پر پہنچ کر اپنا مدعا مانگو، اپنی چیز طلب کرو، مانگو مجھی سے، میں تم کو اپنے نیک بندے کے مقام پر جا کر دعا کرنے کے صدقے میں تمہارا مدعا، تمہارا مطلب عطا کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا بے موسم کا پھل مل رہا ہے تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء، مولا یہ مقام تو بہت مبارک ہے، تیرے ایک نیک بندے کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی ہیں، والدہ ہے، مولا یہ بہت نیک بندی ہے، مولا اس کے مقام پر تو نے برکتیں نازل کی ہے، مولا یہیں سے میں تجھ سے پکارتا ہوں، جو تجھ سے مانگتا ہوں، مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما دے، مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی اور فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آ کر ندا دی اے زکریا علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، جاؤ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمائے گا۔ یہیں تک نہیں صرف لڑکا، بلکہ یہ فرمایا اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، بولو، اور یہیں تک نہیں بلکہ یہ کہا کہ وہ نیک بھی ہوگا، بولو، یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا وہ قوم کا سردار ہوگا، یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا وہ برائیوں سے، زنا جیسی قبیح چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ ارے یہیں تک نہیں بلکہ فرشتے نے آ کر یہ بتا دیا کہ اے زکریا علیہ السلام جو بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت پانے والا ہوگا، نبی ہوگا۔ کہاں ہیں وہ لوگ
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ماں کی پیٹ میں پلنے والی سنتان مرد ہے یا عورت، لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہاں تو دیکھ لو، اللہ کے بتانے سے اللہ کے فرشتے کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ ابھی تو فرشتے نے آ کے بتایا کہ اے زکریا علیہ السلام، آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، وہ قوم کا سردار ہوگا، زنا جیسی قبیح چیزوں سے بچا ہوا ہوگا، اور یہی تک نہیں بلکہ وہ آنے والا نبی بھی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا، ابھی پیدائش ہونی ہے 9 مہینے بعد، لیکن پہلے سے ہی اس کا علم ہو گیا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا علم ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتانے سے، تو پھر یہ علم ہمارے اور آپ کے آقا کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے ہمارے امام نے ایک مرتبہ پھر کہا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو قرآن اس انداز میں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ یقین جانیں، اگر اس انداز میں ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمارا عقیدہ بھی محفوظ ہو جائے گا، ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی دونوں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن مقدس صحیح معنوں میں پڑھ کر پھر صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر ہم سبوں کو قائم رکھے۔ جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کے ساتھ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔